آپ کو معلوم ہے ایک نبی جنہوں نے کلمے کے لیے بہت محنت کی، کون معلوم ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ 950 سال ایک ہی محنت، لا الہ، آواز نہیں آ رہی ہے، لا الہ۔ آج وہ لا الہ الا اللہ ہم کیسے بھول گئے میرے دوستو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال؟ 950 سال۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر نوح کو دیکھیے، اپنی قوم میں گئے لا الہ الا اللہ، اور یہ 950 سال تک ایک ہی پیغام بولو لا الہ۔ پیارو حضرت نوح کو بہت مارا۔ کیسے مارتے تھے معلوم ہے؟ ایک ہمارے یہاں جو چاول کی بوری ہوتی نا، چاول کی بوری یا گیہوں کی بوری، ایسی بڑی بوری لائی جاتی تھی اور پورے قوم کے 100 جوان ملتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کو پکڑتے تھے، اس بوری میں ڈال دیتے تھے، سر کی طرف سے بھی گھانٹ لگاتے تھے، پاؤں کی طرف سے گھانٹ لگاتے تھے، اور پھر 100 جوان ایک ساتھ میں ہاتھوں سے، لاتوں سے، پاؤں سے، پتھر سے اتنا مارتے کہ وہ جو بوری ہوتی تھی نا اس میں سے خون کا پھوارا باہر آتا تھا، تو ان کو یقین ہو جاتا تھا ختم، معاملہ ختم، اب نوح دنیا میں نہیں رہے۔ بولو حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے۔ معلوم ہے وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے چلو اندر ہی بند رہنے دو، وہ ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ دیکھو نا، یہ سر کی طرف سے بھی خون آ رہا ہے، چہرے کی طرف سے بھی خون آ رہا ہے، ہاتھوں کی طرف سے بھی خون آ رہا ہے، ارے پاؤں کی طرف سے بھی خون کا پھوارا آ رہا ہے، بہت مارا، چلو سب لوگ چلو۔ سارے کے سارے جوان جب چلے جاتے، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو بھیجتے، حضرت جبرائیل آتے، آگے کی جو سر کی گھاٹ ہے وہ کھولتے، پاؤں کی گھاٹ کھولتے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو جب باہر لایا جاتا ایسا لگتا کوئی اسٹریچر پر لایا گیا ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک زخمی ہوتے تھے۔ حضرت نوح کہتے جبرائیل مجھے بہت مارا، سب نے مل کر بہت مارا۔ حضرت جبرائیل فرماتے فکر مت کرو، جنت کا پانی لے کر آیا ہوں، ابھی چھڑکاؤ کر دوں گا، سارا بدن صحیح ہو جائے گا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے تھے، جنت کا پانی لائے، چھڑکاؤ کیا، حضرت نوح علیہ السلام بالکل ویسے نارمل، بیک ٹو نارمل، واپس بالکل نارمل ہو گئے۔ جب نارمل ہو جاتے ہیں نا تو حضرت نوح کہتے ہیں جبرائیل مجھے بہت مارا، الگ بات ہے تم نے جنت کا پانی دے دیا، میرا سارا درد ختم ہو گیا، لیکن مجھے بہت مارا، ان لوگوں نے بہت مارا، میں ذرا گھر جاؤں، میں ذرا گھر جا کے تھوڑا آرام کر لوں۔ جیسا گھر جانے کے آرام کی بات کرتے نا، اللہ کی طرف سے آواز آتی میرے نوح کہاں جا رہے ہو؟ کہتے گھر جا رہا ہوں۔ اللہ کہتے نہیں، میرا حکم ہے جنہوں نے مارا انہی کے بیچ میں جاؤ اور جا کر کہہ دو لا الہ۔ میرے پیارو 950 سال ایسا معاملہ مار دھاڑ کا چلتا رہا۔ آپ دعوت معلوم ہے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا، یہ لا الہ الا اللہ پہ عمل نہیں کرتے، اللہ میں ہار گیا، اب عذاب دے دے اللہ، اب تیرا عذاب دے دے اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، شکر مانو میرے پیارو، بہت سے نبیوں نے بد دعا کی، ہمارے نبی اکیلے اتنے حالات کے بعد بھی کبھی بد دعا نہیں کی، مارا گئے، ستائے گئے، ایک ہی جواب تھا اللہ میری امت کو ہدایت نصیب کر دینا، اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا دی، کیا بد دعا دی؟ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں ہار گیا، بس جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر اب کشتی بناؤ۔ میں پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں، کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام معلوم ہے نجار تھے، عربی میں نجار، اردو میں بڑھئی، انگلش میں کارپینٹر، بہت اچھے کارپینٹر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کشتی بناؤ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کتنی لمبی کتنی چوڑی؟ اللہ نے بتا دیا اتنی لمبی اتنی چوڑی کشتی بنانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا آسمان سے پانی آئے گا، زمین سے پانی آئے گا، پہاڑوں سے پانی آئے گا، وادیوں سے پانی آئے گا، گھاٹیوں سے پانی آئے گا، سمندروں سے پانی آئے گا، اتنا پانی آئے گا کہ ان کے گھروں میں پانی آئے گا۔ اور اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم میرے پیارے نبی نوح جو تمہاری کشتی
اور جو تمہاری کشتی میں نہیں بیٹھا وہ برباد ہو گیا۔ بولو اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں ساتھ میں بولو نہ، آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ نے 12ویں پارے میں فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا عذاب آ گیا، میرا عذاب آ گیا، آسمانوں سے، زمینوں سے، پہاڑوں سے، وادیوں سے، گھاٹیوں سے، سمندروں سے، دریاؤں سے اتنا پانی، ان کے گھر کے برتنوں میں بولو پانی۔ اور حضرت نوح اس وقت بھی کہتے تھے آؤ نا میری کشتی میں بیٹھ جاؤ نا، آؤ نا آؤ نا آؤ نا آؤ نا آؤ نا، میں نے بد دعا، بے شک میں نے بد دعا کی، لیکن میری کشتی میں بیٹھ جاؤ نا، جو بیٹھے گا وہ آباد ہو جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بیٹھ گئے نا، 7 دن 7 رات تک کشتی پانی میں چلی ہے۔ کتنے دن؟ 7 دن 7 رات تک کشتی پانی میں چلی، اور اسی چلنے میں کعبے کا بھی طواف کر لیا، بولو سبحان اللہ، کعبے کا بھی طواف کر لیا۔ اور آخر میں جا کر یہ کشتی کہاں لینڈ ہوتی ہے؟ ایک پہاڑ پر، جس پہاڑ کا نام ہے جودی۔ کیا نام ہے پہاڑ کا نام؟ جودی۔ میں سب قرآن کریم کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ کون سے پہاڑ پر لینڈ ہو رہی ہے کشتی؟ جودی، جو بعض کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان میں ہی پہاڑ ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور جتنے کشتی میں بیٹھے وہ سب کے سب آباد ہو گئے۔ کیوں آباد ہو گئے؟ اس لیے کہ جب پہاڑ پر یہ کشتی لینڈ ہو گئی، اس وقت دنیا میں کوئی نہیں تھا، زمین بھی ہماری، پہاڑ بھی ہمارے، پراپرٹی بھی ہماری، جائیداد بھی ہماری، تو اللہ نے مال بھی دیا اور جان بھی دے دی، بولو سبحان اللہ۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اتنا خطرناک طوفان تھا، جب وہ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے تو کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ تو حضرت نوح کہنے لگے اللہ یہ تو میری بنائی ہوئی کشتی ہے، اور سب کلمہ والے، لا الہ الا اللہ والے بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ والے بیٹھے، لیکن میرا نام لے لو، میں کشتی کو کنارے تک پہنچا دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت نوح نے کیا دعا پڑھی؟ پڑھو نا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ ایک ہی دعا مانگی، اللہ تیرے ہی حکم سے کشتی چلنے والی، تیرے ہی حکم سے رکنے والی، اے اللہ یہ کشتی کو کنارے تک پہنچا دے۔ حضرت نوح نے فرمایا میرا رب بہت معاف کرنے والا، میرا رب بہت رحم کرنے والا۔ میرے دوستو کیا ہوا؟ کشتی کون سے پہاڑ پر؟ قرآن میں وہیں پہ لکھا ہوا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ کشتی لینڈ ہو گئی کہاں پر؟ جودی۔ مجھے اس وقت ایک 2 باتیں بتانا ہے، سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں ناراض تو نہیں نا آپ لوگ میرے سے؟ لیکن ایک دم ایمان سے سننا۔ 3 جوان تھے جو حضرت نوح کو سب سے زیادہ ستاتے تھے۔ سب سے زیادہ ستانے والے کتنے جوان تھے؟ پوری قوم تھی، لیکن وہ قوم کے جو بدماش اور آخری درجے کے نکمے کتنے تھے؟ اور حضرت نوح ان کو دعوت دیتے تھے آؤ نا کلمہ بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب حضرت نوح نے کشتی بنانا شروع کی اور یہ کہا کہ آسمان سے کیا آنے والا ہے؟ پانی۔ زمین سے کیا آئے گا؟ تو وہ 3 جو تھے نا، 3 ان کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوا، آئے گا پانی تو آئے گا، کیونکہ بول رہے سچے ہیں، بول رہے۔ تو کیا کیا معلوم ہے؟ اس زمانے کا سب سے اونچا جو پہاڑ تھا نا، اس پر جا کے گھر بنایا تینوں نے، اور گھر بھی پوری فیسیلیٹیز والا بنایا، یعنی گھر بڑا شاندار گھر بنایا کہ اگر ٹھنڈ لگے تو کیا کرنے کا، گرم لگے تو کیا کرنے کا، بارش آوے تو کیا کرنے کا، پانی آوے تو کیا کرنے کا، اور پورے گھر میں سارا انتظام، کھانے کا بھی رکھو، پینے کا بھی رکھو، اور گھر میں سارا رہنے کا بھی انتظام رکھو، پورا گھر بنا دیا۔ اب جب طوفان آیا، آسمانوں سے پانی، زمینوں سے پانی، پہاڑوں سے پانی، حضرت نوح علیہ السلام کو وہ 3 نظر آئے، حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے وقت میں بھی کہا میرے امتی ہو، آ جاؤ نا، بھلے تم نے مجھے کتنا بھی ستایا مگر کشتی میں آ جاؤ، تم بچ جاؤ گے۔ تو تینوں نے کہا بیٹھ جاؤ، تم لوگ بیٹھ جاؤ، ہم نے پہاڑ پر گھر بنا دیا ہے اور ہم کو پہاڑوں پر چڑھنا بھی آتا ہے، ہم آرام سے پہاڑ پر پہنچ جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام تو کشتی میں بیٹھ گئے، یہ تینوں کہاں چڑھے؟ اور کیا کہا معلوم؟ پہاڑ پر چڑھنے کے بعد او نوح
پانی آئے گا نا آنے دو. پاؤ پہاڑ تک آئے گا, آدھے پہاڑ تک آئے گا, پونے پہاڑ تک آئے گا, لیکن پہاڑ کی چوٹی تک تو آنے والا نہیں ہے. اور ہوا بھی ایسا ہی, آدھے پہاڑ تک پانی آیا اور رک گیا. بولو پانی. او تینوں کہاں تھے بولو, سوریا پیٹ والے بولو کہاں تھے؟ زور زور سے ہنسنے لگے. او حضرت نوح کا اللہ نعوذ باللہ تھک گئے. پانی دیا, پانی آیا, پانی آیا, پانی آیا, یہ آدھے پہاڑ پہ آ کے رک گیا. ہم تو کتنے سیف, سموتھ, ساؤنڈلی, کوئی تکلیف نہیں ہے. اور تینوں آپس میں کہنے لگا لاؤ کھانا لاؤ, لاؤ پینا لاؤ, ارے لاؤ آرام سے لاؤ, بستر لاؤ آرام سے, ارے پانی آئے گا اس کا بھی انتظام ہے, بارش آئے گی اس کا بھی انتظام ہے, گرمی لگے اس کا بھی انتظام ہے, ٹھنڈ لگے اس کا بھی انتظام ہے, سارا انتظام ہم نے کیا ہے. اور زور زور سے اوپر سے ہنسنے لگے. کھانا وانا کھایا, بولو کھانا. ان کو کیا معلوم تھا کہ آخری کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھایا, ہاں. اس کے بعد ایک کہتا ہے میرے کو پیشاب بہت لگا ہے, تو دوسرا کہتا ہے کر لینا. وہاں ٹوائلٹ باتھ روم تھوڑی تھے اس زمانے میں. بھائی اس زمانے میں ٹوائلٹ باتھ روم تو نہیں تھے, بلکہ آج بھی ہمارے یہاں گاؤں گاؤں میں جاؤ تو آپ کو ٹوائلٹ باتھ روم نظر نہیں آئیں گے. بس کہیں گے وہاں کھیت کی طرف چلا جا اور کوئی لوٹا لے کے چلا جا, پھر وہاں جا کے استنجا کر لے. تو اس زمانے میں بھی نو ٹوائلٹ نو باتھ روم, تو کہا کہ وہاں پہاڑ کے کنارے جا کے پیشاب کر لے. وہ کھڑا کھڑا ایک پیشاب کرنے لگا, تو دوسرا کہتا رک میں بھی آتا, میرے کو بھی پیشاب لگا. تو تیسرا کہتا لا میرے کو بھی پیشاب کرنا. اب یہ پہلا بھی پیشاب کر رہا, دوسرا بھی کر رہا, تیسرا بھی کر رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے پیشاب کو جاری کیا, وہ گندے پانی کو جاری کیا, وہ بدبو والے پانی کو جاری کیا. اللہ نے اسی پیشاب کو, گندے ناپاک پانی کو اللہ نے سیلاب بنایا اور اسی میں تینوں کو ڈوبا کر ختم کر دیا. اور جب وہ ڈوب رہے تھے نا, گندے پانی میں ڈوب رہے تھے نا, اللہ کی طرف سے آواز آئی, کیا سمجھا تم نے میرے پیغمبر نوح کے اللہ کو کیا سمجھا؟ تم نے یہ سمجھا تھا میں آسمان کے پانی سے برباد کروں گا, تم نے یہ سمجھا تھا میں زمین سے پانی لاؤں گا, تم نے یہ سمجھا تھا میں سمندروں کا پانی لاؤں گا. اللہ نے کہا میری عزت کی قسم, مجھے آسمان اور زمین کا محتاج نہیں, میں تمہارے بدن میں سے پانی لایا اور تمہیں برباد کر دیا, اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں. میرے پیارو, کیا آج ہم بھی اللہ کے سامنے ہوشیاری نہیں کرتے؟ جو ہوشیاری انہوں نے کی تھی کیا ہم نہیں کرتے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی نا, آج کے زمانے میں سمجھو وہ مصطفیٰ کا دامن ہے. بولو سبحان اللہ. جو کشتی میں بیٹھ گیا, بولو وہ بچ گیا, آباد ہو گیا. اس کا مطلب جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما بچ گیا, آباد ہو گیا. اور جو کشتی سے باہر نکلا ڈوب گیا, اور ڈوبا تو ایسا ڈوبا کہ ناپاک گندے پیشاب پانی میں بھی ڈوب گیا. تو جس نے مصطفیٰ کے دامن کو توڑا آج بھی وہ برباد اور تباہ ہوگا, اور موت مرے گا تو ناپاک لوگوں کی موت مرے گا. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دا میسج میڈیا چینل, اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات, نعتیں, مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے. اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی. ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے, جیسے جوش, موج, انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب. دین کی اہم, قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے. اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں. 8309475649. گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں. عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے. ریمیڈیل کلاسز
کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔